وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام، عہد نبوت تو دور ہو جان اور کتاب و سنت کی تعلیم کو بیگانہ ہون پاروں جڑیاں گمراہیاں اور غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی انہوں سے ایک بہت بڑی گمراہی اور غلط فہمی اولیاء اللہ کا غلط تصور۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ دے ولیاں دی جماعت خدا دے نبیاں اور رسولاں اور انہوں دے پیروکار امتیاں سے ایک وکھرا ٹولا ہے۔ شریعت سے جڑے لوگ عمل کرتے ایک علیحدہ جماعت ہے اور ولی اللہ لوگ جڑے اس کو وکھرا گروہ ہے جڑے شریعت کی پابندیاں تو آزاد ہے، انہوں نے حلال و حرام فرائض اور واجبات انہوں کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا دے ولی اور پیارے جڑے ہے وہ شریعت کی حدود کو بالکل ماورا ہے، انہوں واسطے کوئی بھی حلال و حرام کا قانون نہیں، اور انہوں کی علامت یہ ہے کہ انہوں کو کرامتاں اور خارق عادت باتیں صادر ہوں، وہ عام لوگوں کو حیران کرنے والیاں کچھ گلاں کر کے وکھاؤن، علم غیب رکھتے ہون، لوگوں نے پوشیدہ گلاں جڑیاں دسن اور جو جی چاہے کر کے دکھا دیں۔ ایسا ایک گروہ ہوتا ہے مخصوص لوگوں کا جنہوں نے اولیاء اللہ کی جماعت کیا جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی اور غلط عقیدہ ہے جڑا صدیوں تو مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور چنگے پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیاں رسولوں نالوں اور انہوں کے منن والے لوگوں نالوں وکری کوئی جماعت ہے۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت والے قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے لوگ جڑے بڑے ادنا ایک گھٹیا درجے کے لوگ ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت دینا تو بہت اچھی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور کئی لوگ تے گمراہی کے اس درجے تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اولیاء اللہ نو خود نبیوں کے مقابلے کی افضل کیا، تو خدا دے نبی بھی انہوں کے مقابلے کچھ نہیں۔ اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو استدلال کرتے ہیں کہ خضر ایک عام ولی تھی اور موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھی، تو ولی دیکھ لو جڑا وہ علم حاصل کرنے واسطے نبی نو بھیجا گیا، معلوم ہوا نبی اور جڑا علم انہوں نے کو بہت ادنا دی اور گھٹیا دی خیر۔ اولیاء اللہ ایک بہت اچھے علم کے عالم ہوں اور انہوں کا درجہ خدا دے نبیاں رسولوں کے مقابلے بہت ہی بلند ہے۔ ایک ایسی گمراہی اور غلط عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن کے اندر سماج ہے تو سمجھو دے واسطے پورا دین بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ بجائے علماء کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس سے عمل کرنے ساری عمر اس بارے سرگردان رہتا اور کرتا رہتا ہے کہ مینوں کوئی ولی ٹکرے تو وہ مینوں کوئی ایسا رستہ معلوم ہو جائے
جہد نال میں موجزیاں اور کرامتاں تے قادر ہو جاواں، غیب دیاں گلاں معلوم کر لواں۔ یہ سارے خیالات اور عقیدے بالکل بے بنیاد ہے، قرآن و سنت کی روشنی بالکل گمراہی اور کفر ہے، سارے تو برگزیدہ اور سارا تو اعلیٰ طبقہ دین کے اندر خدا دے نبیاں اور رسولوں کا، کوئی انہوں کو افضل اور بہتر نہیں ہو سکتا، انہوں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور باقی پوری دنیا کی نجات اور لوگوں کی کامیابی کا دار و مدار اس گل پہ ہے کہ خدا دے نبی سے ایمان لیاؤ، وہ اتباع اطاعت کرو، نبی سے ایمان لیا بغیر ہوگا حکم منیا بغیر کسی کا بھی چارہ نہیں، کوئی نجات نہیں پا سکتا، کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ تک صرف کوئی رستہ جانا ہے اور وہ نبی وقت کی اطاعت ہے، جنہوں خدا نبی اور رسول مقرر کرے آدمی اس سے ایمان لیا اور جہی شریعت اور قانون و خدا کی طرف لے کے آؤں وہ بھی پیروی کرے۔ اس کو کوئی ایسا آدمی جڑا شریعت کے حکم کی مخالفت کرتا، اللہ تعالیٰ نے جڑا قانون اتارا وہ پابندی نہیں کرتا، وہ اگر ہوا کے اندر بھی اڑتا ہے اور پانی سے کچھ پیروں چلتا ہے یا ایک لمحے کے اندر مشرق تو مغرب تک پہنچ جاتا ہے، تو انہوں خدا کا ولی اور دوست سمجھنا، وہ عقیدت مند بننا، وہ مگر لگنا صرف شیطانی فریب ہو گئی۔ کوئی آدمی خدا کا ولی اور دوست نہیں بن سکتا جنہ چر تک اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی اور شریعت کے قانون کی اطاعت نہ کرے۔ اس گل کو بڑے اچھے طریقے سے تھی ذہن نشین کرو کہ قرآن مجید کی آیت جی سورہ یونس میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے اور جنہوں عام طور پہ لوگ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنے کے سلسلے پہلا تلاوت کرتے، یہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان کی نازل ہوئی۔ سب تو پہلا اللہ نے انہوں نے خدا دے ولی خدا دے دوست کرایا۔ اس کو پہلی آیت فرمایا وما تکون من شان، ذرا اندازہ کرو جب آیت اتری ہے مکہ معظمہ کے زمانے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کنیاں تکلیفاں دیتی جا رہی سی، کنا خدا دے دین کی تبلیغ پر وہ ستایا جا رہا سی، جو زمانے خدا نے انہوں کی تسلی لی، انہوں کی تسکین لی اور ان کی بشارت لی، اس آیت کو نازل فرمایا۔ سب تو پہلا تے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کی تھا، فرمایا وما تکون من شان، میرے پیارے تو جس حال سے ہونا ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے، دوسری نمازاں پڑھ رہا ہے اور نیکیاں کر رہا ہے، تو کسی حالت کی ہونا وما تتلو منہ من قرآن، اور جدوں بھی تو کسی مجمع کے اندر قرآن پڑھ کے لوگوں کو واضح نصیحت کر رہا ہونا، یہ حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادوں بعد صحابہ کرام نے بھی نال شامل کیا کہ انہوں نے دلوں میں بھی تسکین حاصل ہوئے، انہوں نے بھی بشارت ملے، فرمایا وما تعملوا من عمل، کہ حضور کے ساتھیو تسی بھی جدوں کوئی کام خدا دے دین لی کر رہے ہوں جی، اللہ کے دین نو سربلند کرنے واسطے کوئی عبادت اور اطاعت کرتے جی، تبلیغ و معزت کرتے جی، الا کنا شہودا علیکم اذ تفیضون فیہ، جدوں تسی پوری سرگرمی نال پوری یکسوئی اور تن من دھن نال خدا دے دین واسطے نفذ کر رہے ہوں جی، اللہ پاک میں کنا شہودا علیکم، میرے پیارے میں تینوں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں صحابہ کرام نو دیکھ رہا ہوں، میں تواڈے نال ہاں، تواڈی ہر عبادت، تواڈی ہر نیکی اور دین واسطے تواڈی ہر کوشش میری نگاہ کے اندر، اور اگے فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کہ تیرے رب تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آسمان کے اندر نہ زمین کے اندر ایک ذرہ برابر شاید کسی ویلے چھپی نہیں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، بلکہ ذرے تو کوئی چھوٹی ہوئے یا بڑی بات ہوئے کوئی بھی ایسی نہیں جی خدا کے دفتر کی درج۔ یہ ہے پہلا نازل ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر تو جس حال سے ہونا ہے رات اور دن، جدوں بھی قرآن پڑھ رہا ہونا اور تیرے ساتھی بھی جدوں کوئی دین کا کام کر رہے ہوں میں تمہیں ویکھتا اور تہاڈی ہر چھوٹی بڑی نیکی جڑی ہے وہ میرے دفتر کے اندر درج ہے۔ یہ نال اللہ پاک فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہے میرے پیاروں کا گروہ، میرے ولیاں کی جماعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دیکھو لوگوں نے کتنی زیادتی کی ہے کہ وہ ایپ کے اندر سب تو اول نمبر ولیاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور کے صحابہ اولیاء اللہ کا سب تو بڑا گروہ انہوں نے کٹ جانے نہیں، وہ ولی نہیں ہوئے کہ میرے نبی سی، انہوں کے بننے والے جڑے وہ صرف شریعت سے عمل کرنے والے سی، ولیاں کی جماعت کو صدیاں بعد جمنی ہے تو وہ دین سے عمل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن جس موقع سے آیت نازل ہوئی ہے اتنے ہور کسی بڑی کا بھی اس زمانے نام و نشان نہیں سی، اس ویلے بڑی شمار ہوئے اللہ کے دوست اور پیارے خدا کے محبوب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھی جدوں بھی کوئی نیکی کر رہے ہوں جی اور جدوں بھی قرآن کا واضح تبلیغ کر رہے ہوں جی خدا تمہیں نیک عمل کرنا دیکھ رہا تھوڑیاں نیکیاں گائے نہیں جانیاں خدا کے دفتر کے اندر محفوظ ہے کہ تھی خدا کے ولیاں دا اور خدا کے پیاریاں دا گروہ دے تھی بے فکر رہو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آخرت کے اندر اگلی دنیا کے اندر جا کے نہ تمہیں آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا خوف کا تعلق مستقبل نہ ہو کہ جب تھی خدا کے دربار پہنچ جاؤ گے قیامت کے دن اللہ کی عدالت پیش ہوگے کہ نہ تمہیں گاہ کا کوئی ڈر ہوگا خدا کے عذاب اور ناراضگی کا ولا هم يحزنون کہ نہ تھی اپنی پچھلی زندگی سے ہی پچھتاؤ نہ سابقہ زندگی سے تمہیں غم اور کوئی پشیمانی ہوگی نہ آئندہ کے بارے کوئی خطرہ ہوگا فرمایا اللہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اے خدا دے پیاروں کی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ بھی انہاں واسطے دنیا کی بشارت اور وہ قرآن جگہ جگہ پہ آئی ہے انا لننصر رسلنا کہ اسی اس دنیا کے اندر بھی رسول اور بھی جماعت کو غلبہ دیں گے حکومت دیں گے انہوں نے دشمن جنی مرضی مخالفت کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر رسول اور بھی جماعت کا غلبہ اور تمکن جو ہے خدا کی تقدیر مبرم ہے کبھی نہیں چل سکتی رسول اور ساتھی دنیا کے اندر ضرور حکومت حاصل کر کے فرمایا انہوں نے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور پھر آخرہ اور موت کے بعد اگلی زندگی کے نام واسطے نام ہے لہم اس جنت اور اس نعمتیں اپنے منصوبے لا تبدیل لکلمات اللہ خدا کے وعدے کوئی رد و بدل نہیں ہوتی یہ خدا کے قطعی اور پکے وعدے ہیں اس کو دنیا کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جڑے اولیاء اللہ کی جماعت ہے یہ دنیا کی غالب ہوں گے اور اگے بھی جنت کے وارث ہوں گے خدا کے اس وعدے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی ماں کا لال نہیں جڑا ہے اندر رکاوٹ پا سکے ذالک هو الفوز العظیم اور فرمایا اصل کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر بھی خدا غلبہ اور حکومت عطا کرے اور موت کے بعد بھی جنت کی نعمت ہمارے پاس اس کو اولیاء اللہ جڑا قرآن کا آیا دے وہ اندر اول نمبر اور سارے تو پہلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت خدا نے فرمایا میرے پیاریاں دا میرے دوستوں دا میرے محبت کرنے والوں کا گروہ انہوں میں دنیا کے اندر بھی غلبہ اور حکومت عطا کروں گا اور آخرت کی یہ جنت النعیم کے وارث ہیں اس کو اولیاء اللہ کو اس جماعت نہیں کر دینا جی اصل کیا فکری کہ نبی اور ساتھی ولی نہیں ہوں وہ میرے شریعت والے ہوں ایک طریقت اور معرفت کا گروہ وکھرا ہے جڑا نبی کے زمانے تو بعد پیدا ہوتا انہوں اینا نماز روزے کی حلال و حرام کی ضرورت نہیں ہوتی وہ شریعت کی پابندیاں تو آزاد ہے یہ بالکل ایک ایسا چور دروازہ ہے اور ایک ایسا شیطانی فتنہ ہے جنہیں پورے دین کو برباد کر کے رکھا بتیرے لوگ ہیں جہے انہوں لوگوں جہے بیچارے پیروں تو بھی ننگے ہوتے ہیں گندگی کے اندر وہ بچھڑے رہتے ہیں نماز روزے کا پتہ نہیں ہوتا گالا بچتے پاگل ہو جال کرو انہوں نے خدا دے ولی اور خدا دے نیک بندے سمجھا خدا رسیدہ ہے بہت پہنچے یہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مقرر بالکل غلط گل ہے اسلام کے اندر ہے کہ اولیاء اللہ کا کوئی نہیں خدا کے نبی اور اس کی جماعت کو بڑا خدا کا ولی اور دوست کوئی نہیں اور سارے تو زیادہ خدا کے دین کی پابندی کرنے والے لوگ جڑے اصل کوئی جنت کے وارث اس کو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر اپنے اولیاء کی اپنے دوستوں اور پیاریاں کی علامت بھی بیان کرتی انہوں نے نشانیاں کی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون صرف دو علامتیں اور نشانیاں جب تو تھی کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کا ولی ہے یا خدا کا ولی میں کوئی چنگ نہیں کہ نکلے ایک جھوٹھی گل ہے کہ ولی ہونا خدا کا جڑا کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر ہوا چولنا شروع کر دے پانی پہ سکا تریا پھرے مردے زندے کرے ایک جھوٹیاں گئے کوئی لازمی نہیں کہ خدا کا ولی اور جڑا پیارا ہے وہ کو پوری عمر ایک کرامت بھی ہوئے بھی کوئی چیز ہو سکتا ساری عمر ایک کرامت بھی تو صادر نہیں ہوئی اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں جو لوگوں نے انہوں نے دلان دیا گلوں دسے بغیر کا واقف ہو جائے یہ خدا کی شان ہے کسی بندے میں احسان نہیں ہوتی کبھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کسی نبی نے کوئی گل دستے وکری ہے ورنہ علم غیب خدا کا خاصا اور شان اس کو اللہ پاک فرمایا اولیاء اللہ کی خدا کے پیاریاں دیا نشانیاں یہ نہیں دے جو عجیب کام کر کے دکھاؤ یا غیب کی گلیں لوگوں کو دسن نہیں دو علامت ہیں دو شرط ہے جتنا کوئی آدمی خدا کا ولی خدا کا پیارا اور محبوب بنتا الذین آمنوا جنہاں کو پہلی گل ہے خدا ایمان اور یقین کی خدا عقیدہ جڑا ہے وہ جڑا کتاب و سنت کے اندر بیان ہے اللہ نے اس طرح مننے جی خدا کا ذکر ہے بغیر شرک رسول کو اس طرح مننے جی وہ صفات بیان ہوئی قیامت کو اس طرح سچا یقین رکھے جی اللہ کی کتاب ہے عقیدے درست ہون وہ نظریات اور خیالات درست ہون وہ ذہن ٹھیک ہو اور اس بعد فرمایا وکانوا یتقون اور پھر اپنی زندگی کے اندر شریعت کی حداں کی پابندی کرے ہر اس گل تو بچے جس کو خدا نے بچن کا حکم دیا اور ہر اس کام کو پورا کرے جہے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا اس سے فرمایا دو نشانیاں ہیں
جہد نال کوئی آدمی خدا دا ولی اللہ بنتا، خدا دا دوست بنتا۔ اس آیت کریمہ تو صاف ظاہر ہے کہ ولی تلاش کرنے واسطے آبادیوں کو باہر جان کی لوڑ نہیں، کسی جنگل اور غار کے اندر خدا دے ولی ملتے، ہو سکتا دکان سے بیٹھا کوئی آدمی خدا دا ولی ہے، کوئی اپنے بچوں کے اندر روزی کماؤں آدمی خدا دا ولی ہے۔ ہر شخص کے اندر ایمان صحیح ہے اور وہ شریعت کا پابند ہے، قرآن کے مطابق اولیاء اللہ کی ایمان ہے، خدا دے دوست ہے۔ لوگ یہ سمجھتے جو ہواواں شروع کر خدا دا ولی ہونا، یہ لوگوں کا اپنا ایک مفروضہ، انہوں کی کڑی سمجھو تشریح ولی ہے۔ خدا دے نزدیک ہر ایماندار آدمی اور ہر آدمی جہاں خدا کی شریعت کا پابند ہے، وہ پاویں آبادیاں چرنگا اپنے دنیا کے دھندے کر رہا، بالکل خدا کا ولی اللہ خدا کا دوست، وہ کسی کرامت کی ضرورت نہیں۔ الفتوحات المکیہ شیخ ابن عربی فرماؤں ہے کہ حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی آنکھ چمکن کے مشرق تو مغرب پہنچ جائے، وہ خدا کا ولی ہے، خدا کا پیارا؟ انہوں نے فرمایا نہیں لے سکے، یہ کوئی شے نہیں، اس کو بالکل نہ تو کھا جاؤ تو خدا کا دوست اور خدا کا ولی ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر خدا نے انہیں طاقت بخشی ہے کو آنکھ چمکن مشرق تو مغرب تک چلا گیا۔ شیطان نے اپنی طاقت دیتی ہے کو خدا کا ولی سارا کو بڑا ملون اور خدا دی نظر مردود ہو، مگر طاقت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا جی اختراق الہوا، ہوا کے اندر اڑتا، فرمایا پرندے انسان نہ کتنے نکمے ہیں، انسان کے مقابلے اشرف المخلوقات ہے، مگر زمین کے چڑتا وہ ہواواں چڑے پھرتے، پرندے کی اتنا انسان کو افضل ہوگا؟ ہواواں چڑنا ایسا ہی وہ انسان کی بجائے جانور بن گیا اڑنے والا، یہ کوئی کرامت۔ اس طرح کچھ چیزاں گنیاں حضرت نے ہر ایک کے بارے سے فرمایا بھی یہ کوئی شے نہیں، انہوں کو فریب نہیں کھانا، یہ خدا دے ولی آن کی کوئی علامت ہے۔ انہیں آخیا جی تھی ادھر فرماؤ کہ اللہ کا ولی اور خدا کا پیارا اور محبوب کون ہو سکتا؟ فرمایا سن لو لا نظر تم لا رجل ہوتے یا من الکرامات خیر کسی کو، جی تھی کسی بندے نو دیکھو کہ وہ اندر یہو جہ شوق دے اور یہو جہ عجیب کام ہے جو ہواواں چ اڑتا، فلا تکتروا بہ، دھوکھا نہیں کھانا، بالکل گمراہ نہیں، حتی تنظروا کیفا تجدونہ عند الامر والنہی والدائے سرے رہتے، جنہ دیر ہی دیکھ لیں گے کہ جس کام کو اللہ نے منع کیا اس کو روکتا، جہاں حکم دیتا وہ کام کرتا، اور شریعت نے جنہ چیزوں کی پابندی کی ہدایت فرمائی ہے انہوں حدوں کی حفاظت کرتا۔ اللہ کے دین کا پابند ہونا دیکھو، اگر یہ اندر شے موجود ہے تو خدا کا ولی ہے، خدا کا محبوب پیارا، اور اگر شریعت کی مخالفت کرتا، غیر شرع اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتا، وہ ہوا کے اندر اڑتا، آنکھ چمکن سے مشرق تو مغرب تک پہنچ جاتا، وہ کوئی شیطان ہو سکتا، دجال ہو سکتا، شیطان کا کوئی ایجنٹ چیلا خدا کا ولی ہے۔ اولیاء اللہ ان واسطے ضروری ہے جو آدمی اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دین نو منگا ہوئے اور وہ مطابق عمل کرتا۔ علی الواسیط والجواہر کے اندر امام شارانی فرماؤ ہے کہ شخص نے حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا کہ حضرت کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جڑے آتے ہیں کہ نماز روزہ ساری باتوں سے وسیلہ ایک ذریعہ خدا تک پہنچنے کا، اس کو جب ایک کام کر کے آدمی رب نو مل جائے، اللہ تک پہنچ جائے، خدا سیدھا ہو جائے، پھر یہاں چیزوں کی جی لوڑ ایک پوڑی سی، پھر پوڑی نال چمتے رہنے کی بڑی ضرورت پہنچنا سی، پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا سادہ پوچھے بالکل وہ ٹھیک آدھے وہ پہنچ گئے، یہ سچ آدھے ہو غلط نہیں آدھے جو پہنچ گیا بلا کے لا سکا، پر پہنچے دو خدا تک نہیں پہنچے، وہ دو پہنچ گئے، ٹھیک ہے انہوں نے نماز روزے کی فائدہ دینا، پہنچ گیا جسے پہنچنے سی دو پہنچ، اور اسے فرمایا اللہ جی یفرے تو یزنی خیر ممن یاتق الظالم، خدا کی قسم جڑا بندہ چوریاں کرتا گناہ کرتا نا مگر منتا ہے کہ برا کرنا کہ میں مجرم سے گناہ کر رہا ہوں، یہ سچے والے نہ پہلے جڑا بے ایمان ہے آتا نا میں پہنچ گیا میرے نماز روزے کی ضرورت نہیں، اس بے دین لوگ جڑا زنا کرتا تو چوری کرتا مگر وہ بیچارہ منتا کہ میرا قصور ہے، میں گناہ گار ہوں، شریعت کا حکم کر مت سے پہ وہ گناہ گار اور سچ کے دن ہوتے انہیں تو شریعت کی مٹی پریم چیز کرتی کہ اپنے واسطے عقیدہ چل رہا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جسے آدمی شریعت کو آزاد ہو جائے۔ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کوئی واہ ربک حتیٰ یاد یقین موت ان تک خدا کے پیغمبر اللہ کی بات کرتا چلا، اور لوگوں نے دیکھا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت حضرت فضل بن العباس اور حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حضرت صدیق کے نال نماز پڑھنے شامل ہوا، جبوں کہ آپ کے پیر مبارک ہی زمین پہ کھچتے اپنے آپ اٹھ کے ٹر نہیں کیونکہ اس نے دونوں ساتھیوں کے کندھوں کے موڑ ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام مسجد تشریف سے آئے اور آ کے نماز پڑھی۔ یہ تو کہڑا ہو سکتا ماں کا نام جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے بڑھ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے بھی رسائی اور پہنچ ہوگی، سوائے کہ جو بے ایمان ہوگئے دجال کا کوئی ایجنٹ ہوگئے
کوئی آدمی نہیں ایسی گل کہہ سکتا کہ شریعت جڑی اس کو بھی آزادی کبھی نصیب ہو سکتی ہے. جڑی حدود اور جڑے قانون اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارے ہیں، آخر بالغ ہوندے اور ہوش و حواس قائم ہوندے مرد دم تک آدمی نے تو آزاد نہیں ہوتا. یہ قانون خدا دے اتارے ہیں اور انہوں کی پابندی تو بغیر آدمی خدا سے کبھی بھی نہیں پہنچ. اس کو کبھی ایک گل نہ سوچو اور اپنے دماغ سے نہ لیاؤ کہ خدا آدمی جڑا جو ہواواں چڑتا وہ کو جانے تو جی جلدی گل ہوں دس دن یا نہیں دس دن کوئی ہے. اولیاء اللہ ہونا اور خدا کا دوست ہونا جڑا ادھر نہ علم غیب کرتے نہ کرامت اور خبارت عادات واقعات تو صادر ہونے کا صرف ایک شے چاہیے تو ایمان اور عقیدہ درست ہوئے اور آدمی شریعت کے قانون کی پابندی کرے. بالکل سیدھا سادہ اپنا کماؤں کھانا وہ خدا کا ولی ہے، خدا کا دوست. اور اگر کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھاؤں غیر دیا گلیں جڑیاں دسن کی کوشش کرتا مگر شریعت کے قانون کا مخالف ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاندے دین کو ہٹے آیا، وہ آدمی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا. حزب الشیطان نہ ہوتا وہ شیطان کی پارٹی ہے، خدا کے ولیاں کی جماعت کو نہیں ہوتا. اس کو اولیاء اللہ کا احترام بالکل اسلام سکھاؤں مگر اولیاء اللہ کے بارے میں تصور اور عقیدہ کہ وہ نبیوں تو وکری کوئی جماعت ہے، نبیوں کے پیروکار لوگ جڑے دین کے عام چلن والے انہوں نے علیحدہ کوئی ٹولا بالکل غلط. خدا دے نبی اول نمبر ولی اللہ سب تو بڑے خدا دے دوست پر پیارے ہو اور انہوں تو بعد ہر وہ شخص خدا کا ولی ہے جڑا پیغمبر وقت کی اطاعت کے جو اللہ کے پیغمبر اور رسول نے دسیا وہ مطابق زندگی گزار رہا وہ مرد عورت خدا دے اولیاء دی جماعت چو خدا دے ولیاں دے کولے. اس کو ولیاں کی کوئی وکری لسٹ نہیں قائم ہوتی اور وہ گروپ کے علیحدہ نہیں پایا جاتا. عام مسلمانوں کے ہر وہ شخص خدا کا ولی اور دوست ہے جہاں ایمان اور عقیدہ درست ہے اور وہ اندر تقویٰ پایا جائے، خدا کے قانون کا پابند ہے، شریعت کی مخالفت نہیں کرے. الحمدللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ امت کے اندر دین کی تاثیر مٹ نہیں گئی اور یہ اللہ کی جماعت کو کثرت چلی آؤں گی. متقی اور پرہیزگار لوگ بتیرے ہوئے یہ جن لوگ جنہوں نے حدیث شریف کی خدمت کی ہے، فقہ کے بڑے بڑے امام اور عالم ہوئے، قرآن مجید کی تفسیراں لکھنے والے، یہ سب اولیاء. انہوں نے کہنا بھی علماء جڑے نہیں اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کو ملنگا کا ٹولا ہے، بالکل غلط کر دیں. اولیاء نے سردار ہے امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی، اسی طرح ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی رحمہ اللہ جن بھی لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کا علم انہوں نے لوگوں تک پھیلایا اور خود شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے. اور سارے اولیاء اللہ کے سرتاج صرف ایک صوفیاں اور درویشاں کو سمجھنا کہ وہ خدا دے ولی ہے، یہ انہیں غلط کرنا جو جڑیاں عام لوگوں خواہ مخواہ مشہور ہو گئی. یہ کوئی حقیقت نہیں. صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد امت کے سارے علماء جنہاں کی نیتاں ٹھیک تھی اور عقیدے درست تھی اور اسلام کے علم کو پھیلاؤندے رہے اور کتاب و سنت پہ عمل کرتے رہے، سارے اولیاء کی جماعت. انہوں نے ساری عمر ایک نہ کرامت ہوئی کہ کرامت کی کوئی ضرورت نہیں. استقامت ہی جڑی ہے کہ وہ سیدھے رستے سے قائم رہے، کتاب و سنت پہ عمل کیتا، انہوں نے زندگیاں متقیانہ اور صالحانہ گزریاں، یہ انہوں نے خدا دے ولی ہونے کی سب تو بڑی گئی. اور وہ لوگ جڑے اولیاء اللہ مشہور ہیں جنہوں عام لوگ اپنی زبان سے اولیاء اللہ آندے، انہوں سے بھی جس شخص کی زندگی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق ہے وہ سارے سربراہ ہے. اسی انہوں سارا کا احترام کرتے سارے بارے سے پروپگنڈا اور تہمت کے خدا کے نیک بندے کی توہین کر دے، یہ بالکل اختراع اور بہتان ہے. صرف یہ کسی انہوں لوگوں نے ولی من لی قتل تیار نہیں جڑے اللہ کی کتاب کو ہٹے ہوئے رسول کی سنت مخالف اور کچھ کام کرنے. ولی اللہ ہونے واسطے لازمی ہے کہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروا، ورنہ وہ خدا کا دوست کیوں بن سکتا جڑا اللہ کے رسول کے لیے قانون کی مخالفت کرے. رسول کی کوئی بات ہوتی اپنی بات نہیں، وہ خدا کی فرمائی بات ہے. اس کو جو خدا کی جلدی کوئی شخص مخالفت کرے وہ تو خدا کا دشمن ہو سکتا ہے، خدا کا ولی اور دوست نہیں ہو. شریعت کی مخالفت کر کے کوئی شخص ولی ہو جائے بالکل انسانی بات، یہ کبھی نہیں منی جاتی. اولیاء اللہ واسطے دیکھو تک ضروری ہے کہ ترجمان سننا مولانا بدر اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں ایک بڑا عالی شان مکان ہے، پورا دروازہ کھلا، لوگ داخل ہوتے، جب باجید داخل ہونے لگتے دروازہ بند ہو گیا. کئی بڑی اچانک پریشان کھڑے انہیں دیکھتے ہیں ایک دریچہ کھلا، کھڑکی کھلی اور کو سرور آدم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ اس مکان کے اندر سنت تارک میں داخلہ نہیں مل سکتا، کھڑکی بند کرے. باجید بھی کل گر پریشان ہو گئے کہ پوری عمر اس چل گزار دیتی ہے کہ کوئی کم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہٹ کے نہیں کر سنت کی پیروی سے فلاح ہو گئے. مگر آخر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی سنت کا تارک سے مکان داخل نہیں ہو سکتا. سوچا اور نظر دبائی کہ میرے کیڑی سنت رہ گئی، معلوم ہے نکاح نہیں.
عبادت کرتے رہے، بتاعت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر اذکار لگے رہے، یہی سمجھا کہ جنہ مجاہدہ اور ریاضت ہو جائے گا خدا نے دتا نکاح نہیں. جس باروں نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں مرضی اوکھے ہوں رہا ہوں کچھ بھی نہیں لبا. سنت تو ہٹ کے تھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ولایت اگر درکار ہے خدا کی دوستی اور محبت سے گاٹ کے پیغمبر کی سنت سے اسے دن ہی فکر کیا کوئی کالی چروٹی ماڑی چنگی عورت رب کی سنت پوری کرنی تھی سنت سے کیا واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آنکھ کے بے طے نہیں کر سکتے. پیغمبر خدا محمد رسول اللہ تو بغیر رستہ نہیں طے ہونا، رب تک نہیں پہنچا جانا اگر انہوں کا دامن ہاتھ نہیں رہا خدا تک نہیں پہنچا. اس کو اولیاء اللہ علماء چون، محدثین چون، مورخین چون یا صوفیاء چون کوئی ایسا شخص جی زندگی کتاب اللہ کے مطابق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طالب اور متبع سی، وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے. اور انہوں سارے کی گردے پا جی انہوں کے پیروں کی خاک وہ ہر سچے عقیدے والے مسلمان کی اکھان کا سرما. کوئی آدمی انہوں کی توہین اور بےادبی نہیں کرتے. مگر وہ لوگ جڑے شریعت مخالف ہوئے راگ رنگ کے اندر پھسے رہے، نمازوں کے نیڑے نہیں گئے، اذاناں ہوندیاں رہی انہوں کے راگ چلتے رہے، کنجریاں انہوں کے درباراں سے نچدیاں رہی. لوگ انہوں نے اولیاء اللہ کہہ کے آخر گے انہوں کا ادب اور احترام کرو گے، دین کی جڑ سے کلاڑا رکھنے والی گل. کتاب اللہ میں ٹھپ کے رکھتا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی لپیٹتا جائے تبھی انہوں لوگوں کو خدا کے دوست منیا جائے. اس کو اولیاء اللہ قتل نہیں، خدا کے دشمن ہے، انہوں کا احترام نہیں بلکہ انہوں کی توہین مطلب جن انہوں کی مٹی بریف کی جائے، انہوں نے عداوت اور دشمنی رکھی جائے، انہوں نے ایمان کا تقاضا مکان. مگر جڑے سچے مومن ہیں متقی لوگ ہیں وہ یقیناً خدا کے ولی اور دوست ہے. وہ صحابہ کرام کے دور کو لے کے ہن تک بھی کسی جگہ اور کسی علاقے کی پایا گیا وہ احترام، وہ عقیدت، وہ محبت اور پیار ایمان کا مطالبہ اور ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو ہونا چاہیے. تو اولیاء اللہ جو ایک مشہور ولی اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر لوگ انہوں کا ذکر خیر کرتے ہیں کیونکہ وفات کا مہینہ ربیع الثانی جڑا 17 ربیع الثانی موت ہوئی تھی انہوں کی. مگر لوگوں نے 11 تاریخ بنا رہی اور اپنا اردو سیدھا کیا. خیر انہوں لوگوں نے سانو بحث نہیں جنہوں کا مطلب صرف کھانا پینا انہوں کا دین سوائے پیٹ توڑ کچھ نہیں. نہ اولیاء اللہ کے رشتے دار ہے نہ صحابہ انہوں نے محبت ہے، انہوں نے صرف اپنے پیٹ کا چلتا ہے کہ جس مسئلے میں وہ چھڑیں گے پاویں وہ عید میلاد ہوئے گی یا 11ویں ہو کوئی وہ تجزیہ انالائز کرو انہوں اخیر چیر کے دیکھو مسئلے کے پیچھے کھان پین کا کمت ہے. ورنہ اگر وہ ہٹاتا جائے نا کیا کھاؤ پیو کوئی نہ ہو اللہ واسطے تھی ختم کرو دیندے رہو کسی بھی نہیں وہ کام کر وہ تو صرف کیونکہ روٹی ہے اس کو ایک خاطر انہوں نے مسئلے بنایا ہے. انہوں لوگوں کا کوئی تعلق نہیں اور انہوں نے کھیلنا مقصود نہیں. ورنہ حقیقت ہے کہ حضرت شاید بڑے اولیاء اللہ چوہے خدا دے نیک اور صالح بندے چوہے اور انہوں صحیح العقیدہ سارے مسلمان محبت رکھتے اور یہ بھی پوری دنیا کے اندر انہوں کی مقبولیت اور عقیدت کہ کوئی گروہ چاہے وہ کوئی مسئلے ہے حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی یا اہل حدیث ہے سارے گروہ جڑے وہ احترام کی نظر نہ شاید میں دیکھتے یہ بھی اس گل کی دلیل ہے کہ یقیناً خدا کی نظر مقبول کرتے. ورنہ اتنا اختلاف مسلک کا ہوئے ہر گروہ جڑا اپنے مسلک کے عالموں اور اماموں کا ادب کرتا دوسرے کو کون منتا. مگر حنفی لوگ باوجود کہ جو رفائی بیان نہیں کرتے آمین چینیاں دے امام دے پیچھے خواجہ نہیں پڑھتے مگر سارے حنفی جڑے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام جڑا گن گاؤنڈ ہے حالانکہ جانتے تو حنبلی اور رفع بیان کرتے سی اور آمین اچھی جاتے سی اور حمد پڑھتے سی مگر یہ باوجود انہوں نے شیخ شیوخ منتے ہیں خطب ربانی منتے ہیں محبوب سبحانی. معلوم ہے کہ قسم واقعی خدا نے اتنا بلند مرتبہ دیتا اور اتنی عظمت دیتی ہے کہ مخالف لوگ بھی جڑے وہ سامنے سر چکا ہے. یہ خدا کی نگاہ جو انہوں نے مقبول ہوگی اور اللہ کے پیارے ہوں گی علامت. مگر جس طرح لوگوں نے بنا لیا جو مشکل کشار لوگوں نے مددیں کرتے تو حاجتیں پوریاں کرتے یہ وہ سب کو بڑا ظلم ہے جڑا کسی نیک آدمی روح سے کیتا کرتا. کسی شخص کے دنیا کو جان تو بعد انہوں خدا بنا لینا وہ پوجا کرنی جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام نہ کیتا ایک انہوں نے محبت اور عقیدت کی دراصل ظلم اور زیادتی اللہ نے انہوں غلط کیا. لا تغلو فی دین اہل کتاب دین دے معاملے غلوب نہ کرو غیر الحق. یہ بالکل ناجائز اور غلط گل ہے کہ تھی خدا دے بندے نے چک کے خدا بنا لو. یہ نہیں کرو انہوں منو جنہ خدا نے انہوں بنایا سی رب کا پیارا دین کا سادن ہے اور اسلام پھیلاؤ سے بڑا حصہ لیا. اللہ تعالیٰ یہ اجر عظیم انہوں عطا فرماوے اور یہ انعام انہوں دے مگر بھی پوجا نہ کرے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میرے اور تھوڑے واسطے بہت ساری چیزاں عبرت کا باعث ہے وہ جو سبق مل سکتے اور نیک لوگوں کی زندگی حاصل کے سارے ہی پچھڑے واسطے انہوں کا مطالعہ مفید ہے کہ اس ہے نمونہ ہوں مثال ہوں کہ نیک بننے واسطے آدمی نے اس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایک واقعہ جڑا تھی عام طور سے سنیا ہی ہونا
وہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے دین کی تعلیم واسطے بغداد میں جا رہا تھا کہ والدہ نے 40 درہم اتنے بغل کے تھلے انہوں کے کرتے سی دیتے اور کیا بیٹا کبھی ضرور پیش آئی انہوں خرچ کر سونے کے دینار ہوں رستے کے اندر 60 ڈاکو قافلے میں پہ پورا قافلہ انہوں نے لٹیا ایک ڈاکو یہاں کے کولوں بھی گزریا اور اس کیا بھائی درویشہ تیرے کو بھی کچھ ہے اور وہ ذہن سے جس فقیر کو کی ہو سکتا ہے غریب مسکین آدمی معلوم اللہ آدمی بڑا چیز کیا کہ 40 دینار میرے کو انہیں سمجھا میں مسکری کرتا ہے کٹھا کرتا گزر گیا دوسرے بھی پوچھا انہیں آخر 40 دینار میرے پلے اور 40 دینار بہت بڑی رقم تھی سونے کے پاؤنڈ انہیں اپنے سردار کو آپ نے کھڑیا اور آخیا جی آپ دستا کہ میرے کو بھی 40 دینار انہیں آخیا ٹھیک ہے بھائی انہیں آخیا ٹھیک کتنے دسیا جو تو پھاڑیا گیا کرتا نکلا اس ڈاکو نے پوچھا کہ بھائی سارے لوگ سے پیسے بچاؤ لی اور اپنا سامان چھپاؤ کی کوشش کر دے مگر تو بلا چیزک صاف صاف کا سلسلہ حالانکہ تیری تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی کہ میرے کو 40 دینار ہے تو شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب میں چلیا سی نا جیلان کو اس ویلے میری والدہ نے میرے کو کہہ لیا سی اقرار کرایا سی پتر اور جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بول اس کو اگر میں خیانت کرتا اپنی ماں کے وعدے تو پھر جانا پیسے بچاؤ کی خاطر جھوٹ بولتا تو میں اپنے ایپ تو منحرف ہو جاتا میرا وعدہ ٹوٹ جاتا جڑا میں مانا کر کے اور نتیجہ یہ نکلیا کہ چور نے جسے سنیا اس ڈاکو نے انہیں زاروں زار رونا شروع کیا انہیں کیا کہ آدمی ماں نہ کسی ایپ پر جانتی اور خیانت نہیں کرتا میں خدا نہ کسی وعدے میں توڑ میں خدا کا بندہ اور اللہ تعالیٰ نے میرے کو عہد لیا کہ میرا بندہ بن کے خدا توبہ کر کے اور اپنے ساتھیوں کے نال اسے ویلے معافی منگی خدا کو رکھا لڑکے تیرا اتنے آنا میرے واسطے صاحب کا باعث بنیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے مینوں ہدایت دیتی ہے میں اس گل تو بعد ایک چھوٹا جہا واقعہ جہد اندر میرے اور تھوڑے واسطے بہت نصیحت کا سامان ہے کہ اسی اپنی زندگی کے اندر دن رات خدا کی نافرمانیاں کرنے اور شریعت کی مخالفت کرنے اور کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا کوئی حرکت بھی ساری وہ نظروں سے چھٹی مگر ابھی ان کے دیکھنے آیا وہ نال ہوں وہ مخالفت کری جانے حالانکہ وہ پکڑ تو بچ کے کتنے جان لی کوئی ٹھکانا بھی نہیں انہیں یقیناً اپنے دربار میں اور تمہیں بلا کھڑے کرنا اور ایک ذرے کا احساس اس شخص نے صرف اس بار اپنی زندگی کا رخ موڑتا اور توبہ کر لی کہ بچہ اپنی ماں نال کسی وعدے نہیں توڑتا ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے خدا نال اقرار کیا ابھی وہ مخالفت کر دیں ایک واقعہ دوسرا عرض کرا ایک وقت آیا کہ سیاسی مقبولیت کا چرچا ہو گیا ساری اسلامی دنیا چرت ہوگی کہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہے افراد دین کا آواز کر دے وہ زمانے مسلمانوں کا ایک حکمران سی سلطان سنجر سلجوقی بہت بڑا سلطان اور سلجوقی خاندان نے بہت زمانے تک حکومت کی تھی اصل خلافت سے باقیاں بھی تھی مگر اقتدار اصل پورا اس زمانے سلجوقیوں کی حکومت وہی چلا رہا سی برائے نام خلیفہ باقی پاؤں گئی سلطان سنجر نے شیخ نے لکھا کہ تھی اگر مہربانی فرماؤ کہ میرے کو دربار سے آ جاؤ تخت سے بہ کے واضح نصیحت کریا کرو درس دیا کرو میں اور میرے سارے وزیر امیر تھوڑے کو بہ کے قرآن و سنت سیکھا کریے ہوں ایک دنیا کا طالب آدمی اور جی نیت یہ ہوئے کہ مینو دنیا کے اندر کوئی شہرت حاصل ہوئے عزت اور مرتبہ حاصل ہوئے دنیا مینو منے وہ یہ اچھا چانس کی ہو سکتا وقت سلطان نے بلایا سی اور کیا سی جاؤ تخت سے بیاہ کرو تو تھلے بہ کے تھوڑا واضح نصیحت سنیں گے خدمت بھی کریا کر دے احترام بھی بڑا ہوں مگر شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہ جواب کی کروائی نہیں 4 مصرے لے کے وہ بھیجے اور وہ اندر اشارہ کیا کیوں چترے سنگری رخ بخشن سے آباد در دل اگر بد حل سے ملک سنجر تو سلطان سنجر اتنی بڑی حکومت اور بادشاہی کا مالک تینوں مان ہے اپنی سلطنت مگر میں تم دستا ہے میں ٹھیک ہے مسجد کی چٹائی کے پہ کے درس نہ سکتے ٹکڑے کھانا مگر میری نگاہ کے اندر اے عزت اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ میرے نصیبے نو میرے نام اعمال نو خدا اس طرح ہی کالا کر دے جی میں تیرے تخت کا چتر جڑا تخت جس کو سلطان سنجر بہنگا سے اتنے جی چھتری کانی ہوئی تھی 4 رنگ کے کپڑے اگر تم وہ والے اشارہ کر کے آخیا جی میں تیرے تخت کا چتر کالا ہے اللہ تعالیٰ میرا نصیبہ اس طرح کالا کر دے جی میرے دل کبھی یہ حوث بھی آئی ہوئے تو خدا میرے سلطان سنجر کی بات صحیح دے کیونکہ میرا تخت سے بہن کی گل کرتا میرے دل سے اگر کبھی یہ خیال بھی آیا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات صحیح مجھے دے دے تو میں بد دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرا نام ہے سارے نزدیک تھوڑی اس بات صحیح کا بھی کوئی وزن نہیں اور اسے فرمایا
گاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز کو یکزا نمی. یہ جی ایڈی وڈی سلطنت نہیں کرتا نا میرے نزدیک خدا دی قسم ادھے دوں کی قیمت نہیں دی جدوں کا سانو ادھی رات کی بات چاہیے. ادھی رات جی تہجد کی نماز اسی پڑھتے نا جدوں وہ سلطنت کا راز معلوم ہو گیا تھی اپنے خدا نام کلام بننا ادوں کا تاری دنیاوی حکومت جہاں یہاں کی قیمت نصف گاہ بھی ہے. ادھا جاؤ دے کے بھی اسی لینا چاہتے جو لذت اور راحت سانو اسے محسوس ہوتی ہے اور جہاں سکون اسے ملتا. اور ایک قرآن میں پڑھیا پتا لگتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بس قسمت ہے میری تھوڑی کہ فرض نمازوں پہ اسی غفلت اور لاپرواہی کر رہے ہیں ورنہ تہجد کی نماز کا قرآن کسی تذکرہ پڑھ لو یہاں 5 نمازوں سے انہوں دور نہیں جنا تہجد کی نماز سے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا تھوڑی آسانی کی خاطر اور تمہیں تکلیف کو بچاؤ کی خاطر انہوں فرض نہیں کیتا ورنہ اصل نماز ہو. یہاں 5 کے اندر وہ تاثیر اور قوت نہیں جنی تاثیر اس نماز سے فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا میرے بندے اپنے بسترے میں چھڈ کے اپنی راتوں میں کھڑے ہوندے نالے اسے میرے کو ڈردیاں معافیاں منگ رہے ہوندے نالے جنت کی خواہش کر رہے ہوندے. فرمایا اصل بندے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. انہوں نے راتوں میں نیند نہیں سی آتی اور فرمایا سار دے وقت اٹھ کے میرے کو معافی منگ رہے ہوندے جنت کے وارث ہو. اس کو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب سانو ادھی رات کی بادشاہی کا علم سلطان سمجھ ہو گیا نا ادوں تو سانو تھوڑیاں دنیاوی حکومت جو کے برابر بھی نظر نہیں آتی. یہ سلطنت تھی کہڑی لئی پھرتے ابھی اس ویلے جو خدا دے حضور کھڑے ہونے تاروں کی ٹھنڈی چھان ساری کائنات ساری املیاں مال کے کائنات جاگ رہا ہوں یہ بندے کی قسمت جاگ رہی ہے. اور اس حدیث شریف کے اندر آؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں جاب چل درے حق بارے استقبال میاد تھوڑیاں دعاواں قبول کر لی اللہ تعالیٰ کو اتر کے تھلے دے اسمان پہ آپ تھوڑیاں دعائیں سننے واسطے تھلے دے اسمان پہ آ کے فجر طلوع ہونے تک اعلان کرتا حال میں مستغفر فاغفر اللہ ہے کوئی معافی منگنے والا کہ میں انہوں بچ جائے. حال میں مستغفر فاغفر اللہ کوئی ہے روزی منگنے والا کہ میں وہ رزق کے دروازے کھول دیں. حال میں مبتلن اوصاف سے آؤں کوئی ہے مصیبت کے اندر پھنسیا اور دکھیا کہ میرے کو دعا کرے میں دکھ جڑے ٹال اس کو مار کے کائنات پیار کو تھوڑے دعائیں سننے واسطے تھلے دے اسمان سے مگر تھی سو رہو کہ تھوڑا نصیبہ سو گیا. اس کو حضرت شیخ نے سلطان سنجر کو فرمایا کہ تو پیش کس کی ہے تو میں نے دعوت دیتی کہ آ میرے تخت سے بیٹھ درج ہے یہ تخت جڑا ہے کہ میرے نزدیک کوئی وقت ہوگی کوئی قدر ہوگا تو میں تیری گل منا میں کہنا مینو اللہ تعالیٰ روح سیاہ کرے اور میرا نام اعمال کالا کر دے یہ میرے دل کبھی یہ ہرس بھی آئی ہوگا کہ سلطان سنجر کی بادشاہی مینو ملنی چاہیے. اور جدوں تو ادھی رات کی بادشاہ کا علم سانو ہو گیا تہجد کی نماز کا لطف مل گیا ادوں تو تاری اس بادشاہی نو اسی اپنے جاؤں کے برابر سجدہ مل گیا. اس تو اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ خدا کے پیارے جڑے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت میں اس طرح کی. اور میں اور تھی صرف یہ چاہنے پر انہوں خدا بنا کے پوج لیے انہوں دیا نظر نیازاں دیجیے اور مشکلوں کے وقت پکاریے تو خدا کا کام دے یہ نہیں کیا خدا کے نیک بندے اصل تعلق اور محبت یہ ہے کہ انہوں نے زندگیاں پڑھو اور جس رستے سے چل کے وہ خدا تک پہنچے انہوں نے جنت کو حاصل کیا اور امت کے اندر مقبولیت حاصل کی وہ اس طریقے میں اپنا انہوں نے نیکیاں کے چلنے کی کوشش کرو. تو آپ نے استغناء اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا کا مولا دولت ایک مومن کی نگاہ کوئی شہ نہیں بالکل ہے چرن کمی دولت ہے اور یہ مقابلے اصل دولت خدا کا ذکر ہے. آدمی قرآن میں یاد کرے اللہ تعالیٰ میں محبت اور عقید پیدا کرے اصل چیز ہے. اور پھر جڑا آدمی مستغنی اور بے نیاز ہو جائے مخلوق کے اکھاں وال نہیں رہتا سلطان سنجر میں اکھاں دکھا سکتا ہے وہ نڈر اور بے خوف وہ زیادہ بہادر اس دنیا کے قرآن جڑیا ہی کوئی صرف وہ لوگ بزدل اور ڈرپوک ہوں جہے گل کرنے کو پہلے سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے میری روزی بند ہو جائے گی کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے انہوں نقصان پہنچا دیں گے. جہاں مخلوق تو نفع اور نقصان کی امید رکھتا ہے بزدل ہے ڈرپوک ہے اور وہ جنہ کوئی منافق اور بے ایمانی ہے یہ نڈار اور بے خوف وہ آدمی ان کا حق گو ہو سکتا جہاں سمجھے نہ مخلوق فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی. بالکل حضرت شیخ صادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ توحید کے اسمان منے لا الہ الا اللہ میں اور تھی سارے پڑھتے ہیں اور خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا کہ جنت کی کنجی مگر جنت کی کنجی تو زیادہ بھی ہے مان اور مطلب اندر رکھے کیوں بجان در رخت جہاں دیگر شبد جہاں تو دیگر شب جہاں دیگر شب جب زبان سے تھلے دل سے چلا جاتا نا اس سے دل جڑا بدل کے کچھ ہوتا ہوگا وہ جب اتنا بڑا ہو جاتا کہ آسمان جڑے ستے اور زمین وہ سما جاتی یہ ساری کائنات کے سامنے کچھ نہیں رہ جاتی وہ مال کی کائنات میں اللہ ہوتا صرف بڑا تو کوئی پتہ نہ کوئی فرشتہ کچھ کر سکتا نہ جن کر سکتا نہ کوئی انسان کچھ کر سکتا بلکہ وہ یقین رکھتا کہ اس کائنات کے اندر صرف ایک کا ارادہ اور نصیحت کم کر اللہ کی مرضی ہے جڑی ناتور گل
جو خدا چاہتا ہو جانا ہمیں ساری دنیا کی مخالفت کرے، اور جو خدا نہیں نہ چاہتا میں سارے جہانوں بھی منا رہا تیروں کے اگے ترلے کرا تیروں کا پسند ہی بن جا، یہ کچھ بھی نہیں میرا سوال سکتے اگر خدا کی مرضی۔ یہ استغنار بے نیازی توحید پیدا کر دی۔ اس بارے شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موحد کہ در پائے ریزی در فولاد ہندی نہیں برتن۔ موحد بننا توحید کے ایمان رکھنا کوئی آسان بات؟ موحد کے بر پائے ریزی در توحید نو وہ منتا جہے پیروں سے لیا کے سونے کا ڈھیر کر فولاد ہندی نہیں برتر، یا ہندوستان کے بنے فولاد کی تلوار کے سر رکھ، ایک پاسے انہوں خطرہ ہوئے ایک پاسے لالچ ہوئے، امید و حراس نہ باسد وکاس ہم ہی اس بنیاد توحید نہ اس سونے کا لالچ کرے نہ اس تلوار کو دے، وہ توحید کی بنیاد کے قائم اصل مانا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو حضرت شیخ نے جب اتنے بڑے بادشاہ نے کیا کہ تو اپنے خزانے اور تخت اپنے کو رکھ، جیڑی حکومت کا میں مالک ہوں تینوں مجھے کرنا، میں اپنے خدا نہ جڑا ہم سلام اللہ تہجد کی نماز خدا کے التجار مناجات کرنا ہے، میرا خدا میری دعائیں سننی موجود وہ سمیع لگی اور سنتا جانتا تھا۔ کسی مردہ بدھ کی اسی پرستی نہیں کرتے، جینا جائے گا خدا جڑا سارے نال اور انہوں جدو آواز دیں گے وہ آدھا لبیک کر میرے بندے میں حاضر رکھا کی تکلیف ہے تینوں کی ختم، اور خدا جب چاہتا سارے نے سخت سوچ کے رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جا رہا سی، پیچھے لکھوں کا لشکر آ گیا فرعونیوں کا، اگے ڈیرے پردم آ گیا اور لوگوں نے آخیا یا موسیٰ انا لمدرک، حضرت موسیٰ سی پھڑے گیا مارے گئے، ہوں بچن کی کوئی ثابت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا انا مایا ربی کہڑا سارا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پوت لاؤ نہیں اس میں سامان سی، کوئی اصلا نے فرمایا کوئی گل نہیں، فرعون کچھ نہیں کر سکتا کہ سمندر سارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، انا مایا ربی میرا رب میرے نال دینوں میں واپس کو رکھتا کوئی طریقہ سجاؤ گا انہیں مینوں قرآن دسو گا، فکر نہ کر۔ اللہ نے اسے لمبا چوڑا کہڑا کام کرنا سی، فرمایا ضرب ساکل بحر مارنا سی سمندر سے، اور سمندر سے لاٹھی مارنا نتیجہ فن فلا کے باہر ہو پکانا کلو فرقن کرتا ہو سمندر پھٹ گیا اور پانی دونوں پاسوں سے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو طریق نہیں جاتا سا۔ اللہ پاک فرماتا کوئی کیچڑ اور گارے والا رستہ نہیں نکلا، چلو پانی سے ہٹ گیا گارے سے بھی لگنا پڑ گیا، طریق نہیں جاتا خود رستہ خدا نے کرتا۔ فرمایا لا تخاف درا کم والا دستا، نہ ایک گل تو ڈرو گے تمہیں مگروں آ مل گے کہ نہ ڈبن کا ہی ڈر کے نہ سمندر ہی تمہیں غرق کر سکتا نہ یہ پچھوں یہ پانی پہاڑوں میں کھڑا رہنا، تھی چپ کر کے آرام نہ لگ جائے۔ اور کوئی معمولی بندہ اور رات میں بڑے 6 لاکھ کی فوج تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آرام نہ پورا رستہ گزر گیا اور سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا مارا لاٹھی تو مڑ کے مل گیا، فرمایا یہ کم نہ کری وقت روک کے باہر آ رہا سمندر میں اتنا ہی کھڑا رہن دے جسے کھڑا ہے وہ نہ مراد میں آ رہا تو سنے لگنا پھر آپ میں جو کرنا کر لوں تو نہ مل نہیں یہ جو باہر بننے پہ رہ گیا تو بچ گیا، تھی باہر لگ گیا جو وچ لین دے دیر تماشا کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اپنے سینے نہ لا کے سمندر پار کراتا تو تھوڑی اکھاں کے سامنے فرعون کر کے اس کو اللہ رب العالمین سے جب یقین اور بھروسہ کرے آدمی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قرآن ہے لا الہ الا اللہ پڑھی جانے اندر نہیں بڑھتا۔ فرمایا جڑا خدا سے ایمان رکھتا ہوگا یقین ہے کہ اس آسمان زمین پتہ بھی نہیں ہلنا جنہ در خدا کا حکم انہیں جادو تو کی کرنا ہے، انہیں جن کو کی کرنا، انہیں انسان کو کی کرنا، وہ بھی یقین ہے سارے ادو ہی کچھ کر سکتے جب خدا کا ارادہ ہو، تو خدا کا ارادہ ہو گیا تو پھر تو چارہ ہی کوئی نہیں، پھر تو سارے تسلیم سامنا جو مزاج ہے یار میں جو ارادہ اور مننا پینا، جی خدا کا ارادہ نہیں کہ پٹھے لٹ جان میرا ایک لو نہیں ملا کر سکتے۔ اس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر بے خوف ہونا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا بھی جڑا اس فائدہ سی کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ لکھتے کہ خلیفہ نماز پڑھنے واسطے جنہیں بھی مسجد آئے آگے شیخ کے نمبر کو بہ گیا اور حضرت شیخ نمبر پہ کھڑے ہوئے اور وہ زمانے جنہیں شہر کا جڑا قاضی اور جج مقرر کیا سی بدترین آدمی کی رشوت خور اور ظالم بن کوئی گرداری سی بولتا بھی خلیفہ باقی میں جا کے کبھی کہ یہ ظالم آدمی شہر سے مسلط کرتا رشوت کھانا سفارشہ منگا شہر میں انہیں ظلم اور بے انصافی نے تباہ کر رکھا، کوئی کیوں نہیں کرتا جا کے بادشاہ نے سمجھ اگر یہ وہی کہہ سکتا سی نا بے نیازی نازادار بسے نازاد انداز ہزار جرا خدا سے یقین رکھتا اور جنہیں کسی کے ہاتھ وال ویچن کی لوڑ نہیں وہ آدھا خدا نے نہیں وہ حق نہیں۔ خلیفہ آ کے بیٹھا اور شیخ نمبر پہ کیا آپ نے کوئی زیادہ محنت سماعت نہیں ہوتی کی پھر سے کیا واللہ امور المسلمین ظالما اظلم فما جواب کا قدم عند رب العالمین تو مسلمانوں کے معاملات ایک ظالم اور بے ایمان دے سپرد کرتے فما جواب کا قدم عند رب العالمین کل خدا کے سامنے جا کے کی جواب دینا انہیں جلال اور انہیں روکنا کیا کہ خلیفہ کے پیروں کو زمین نکلی
فرمایا خلیفۃ المسلمین بنے اور مسلمانوں کے سروں کے ظالم کے بٹھاتے کل خدا نے جا کے کی جواب دینا خدا دے دور کی کرنے اسے ویلے انہیں اپنے ملکی مارشل لیا کروانا اور حکم لکھا کہ میں انہوں معذور کیا وہ تو رکھ کر آپ نے فرمایا تو ہمیں اس گل کا پتا نہیں کہ تھوڑے سرا کے ان اللہ کان علی کبیرہ یہ عارضی ہے نکما جا اقتدار ہے جہاں تمہیں خدا نے چند روزہ دیتا تو اصل بات کا حکمرانی کر کل جا کے تھی وہ سامنے اپنی ایک حرکت کا جواب دینا تھی ہمیں چند روزہ اقتدار جہاں وہ نقشے مست ہو کے اعلان کر دیں یا نا رب ملالا بس میں ہی ہوں جو چاہ کر تھی کی جی تھوڑی کوئی حیثیت ہے تھی کٹ پتلیاں جی خدا تو تماشا کر جدو چاہتا تختوں کے بغاز قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اصل بادشاہ اس کائنات کا اللہ جنہوں چاہتا تخت سے بٹھاندار جنہوں چاہتا اتار کے رکھا زمانہ قدیم دیا باتیں کرنے کی جریل ہو تے پڑھیاں تیاں سارا ویکیا تھی تخت اٹھتے بتھیرے وہ لوگ جڑے آتے تھے کہ میں ہی اور کوئی نہیں اس ملک میں مگر بری موت مرے اور لوگ انہوں نے کتے کی موت رکھی خدا نے سنیا نے لوگوں نے دکھایا کہ جڑے لوگ صدر مرزا سکندر مرزا کی طرح آتے تھے نا کہ مولویاں چاندی کی کشتی سے بٹھا کے سمندر سے روڑ دینا انہوں نے مڑ کے اس ملک کی دفن ہونا نصیب ہوئی اس طریقے میں برے طریقے میں رخصت ہوا بیویاں کے گاؤں جو ہار فوج نے سنوال اور چپ کر کے جہاز سے روانہ کرتا تو اسے جہاز سے ہوٹل نوکری نہیں کر دینا اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا بادشاہ کون ہے میں یا تھی صرف میں چند روز واسطے تمہیں اقتدار دے دینا تھوڑی اکھاں سے پچی دب دینا اور تھی آنے جیسی جو کریے کوئی نہیں تھی کرتے میں اس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا ایک باغ دوست اور وہاں کے فیصلے ایک ظالم اور بے ایمان کو سپرد کر کے جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھنا آ گیا فما جواب کا غدا من رب العالمین کل جا کے مال کے کائنات نے کی جواب دینا تو اس اللہ کے نیک بندے کا آواز جڑا سی وہ نصیحت وہ گھر کرے اور اس ظالم کو مسلمانوں کی جان سی اس کو خدا کے نیک بندے جڑے اولیاء اللہ اور امت کے سرتاج بنے ہیں اور امت انہوں نے محبت اور رفیق رکھ دی ہے انہوں نے نیک کارنامے جس پر انہوں کا احترام یہ نہیں جو لوگوں کے مشکل گزار حاضر خدا نہیں تھی خدا کے بندے بن کے موت کا وقت آؤں صاحب زیادہ حضرت عبدالوہاب بہت سارے بچے انہیں آخیا عبدالوہاب نے ابا جی کو وصیت کرو حضرت نے جی وصیت فرمائی ہے حصول غیب کے آخر کے لیے اچھی کتابیں سونی اور حصول غیب کے مقالے سے بالکل سونے پہ پانی نہ جی توحید نو اور فکر آخرت نو کہ اللہ کی رضا سے راضی رہنے تو دنیا تو منہ موڑ میں بیان کیا شاید ہی کسی کتاب کے لیے آپ نے فرمایا بیٹا سن اگر تو وصیت چاہنا تیرے باپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے تیرا تمہیں سنا اسی کا تک بیٹا میں تمہیں ہدایت کرنا کہ پوری زندگی خدا تو ڈرتا ہے سب تو بڑی گل ہے کتنے ہوئے کسی جگہ ہوئے مجمے چ چلا ہوئے اس گل یاد رکھ کے کوئی ویستا یا نہیں ویستا خدا میں میں خدا نو حساب دینا اسی کا تک اللہ میری وصیت اور تاکید ہے خدا تو ڈری اور دوسرا کی فرمایا ولا تخف احدا اللہ تو سوا کسی تو بھی نہ ڈر کوئی نہیں ہو کسی بگاڑ سکتا کسی کا فکر نہ کریں تو کسی کا خطرہ محسوس ہے ولا ترجو احدا سوا اللہ کہ رب تو سوا کسی تو امید بھی نہ کسی تو ڈری نہ کسی تو آس رکھی کچھ ملنا واقع الحوائے جائے اللہ اپنی ساریاں حاجتوں سے لوڑا رب کے حوالے کر وہ تیرے کم سوارنے والا ولا تعتمد الا علیہ اور سوائے خدا دے کبھی بھی کسی سے بھروسہ نہ کریں جو کرنا ہی تیرے رب نے کرنا ہی اور کوئی کچھ نہیں کرنا یہ آخری وصیت ہے جی حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں فرمائی ہے اندازہ کرو جی قرآن نے لقمان علیہ السلام کی وصیت نقل کی ہے خدا کے نیک بندے کی ہدایتیں کر کے لوگوں گئے مگر بعد لوگوں نے انہوں نے خدا کی بجائے پوجا کا مرکز بنا لیا انہوں نے پروسیس شروع کی یہ بڑی زیادتی بھی ہو سکتی جس گل یہ آدمی عمر چھپا دے کہ توحید لوگوں کو سکھاؤنی ہے خدا بھی بات کرو وہ تو پوتروں کہیں بیٹے نہیں آتے کہ بیٹا اللہ تخف احدا سوا نہ رب کو سوا کسی تو ڈری ولا ترجو احدا سوا اللہ نہ رب کو سوا کسی تو امید اور توقع ہے واقع الحوائج جائے اللہ اپنی ساریاں حاجتیں ضرورتیں رب دے سپرد کریں ولا تعتمد اللہ علیہ کہ خدا تو سوا کسی سے بھروسہ نہ کریں وکفا باللہ وکیلا کہ رب دے حوالے کر دیں گا تو رب بچے گا وہ کافی ہے ساریاں حاجتیں پوریاں کرنے واسطے کا تو اللہ رب العالمین جتنے بھی اس امت اندر نیک اور صالحین گزرے انہوں سے اپنی رحمت نازل فرمائے سادہ جناب جنہوں کی سچی محبت رسول پیدا فرمائے اور سانوں بھی خدا بند عالم توفیق دے کیسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ساتھی اور بعد جتنے بھی صالحین گزرے انہوں نے طریقے سے چل کے